دوسرا سوال جو ہے یہ پوچھا ہے کہ ہمارے ہاں کوئلے کا جو کام ہوتا ہے اس میں لوگ ٹینکیاں ہوتی ہے، اس میں بالٹی اور اس طرح جو ہے ٹپکا وغیرہ رکھا ہوتا ہے، لوگ ہاتھ نہیں دھوتے اور ٹینکی میں ڈال دیتے ہیں۔ دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاتھوں کو دھونا چاہیے، اس کے بعد جو ہے جو پیپا وغیرہ ہے، ٹپکا ہے، لوٹا ہے، اس سے جو ہے پانی لینا چاہیے۔ لیکن اگر ہاتھ پاک ہیں، کوئی نجاست ظاہری نجاست نہیں لگی ہوئی ہے اور کوئی آدمی بالٹی میں یا ٹینکی میں ہاتھ ڈال دے تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر نجاست ہاتھ میں نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر نجاست ہاتھ میں نہیں ہے اور وہ ٹینکی وغیرہ میں ہاتھ ڈال دے یا بالٹی میں ڈال دے تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے لیکن اس سے احتیاط کرنی چاہیے، پتہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ صاف ہے کہ نہیں ہے، ہاں احتیاط کرنا چاہیے، ہاتھ جو ہے دھو کر پھر جو ہے ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ اسی طرح دوران غسل جسم سے پانی کے جو قطرے بالٹی یا ٹپ وغیرہ میں گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آیا یہ پانی ناپاک ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں، دوران غسل جو پانی ٹپ وغیرہ میں گر جائے، جو قطرے گرتے ہیں تو اس میں دو باتیں ہیں۔ اگر آپ کے جسم پر نجاست لگی ہوئی ہو، آپ کے جسم پر ظاہری نجاست لگی ہوئی ہو، ظاہری نجاست لگی ہوئی تھی اور آپ غسل کر رہے تھے اور اس کے قطرے ٹپ میں جا کے گرے، بالٹی میں جا کے گرے، تو ایسی صورت میں وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے جسم پر ظاہری نجاست نہیں لگی ہوئی تھی، آپ غسل کرنا چاہ رہے تھے، نجاست وغیرہ آپ نے دھو لی تھی، اس کے بعد اگر پانی کے غسل کرتے ہوئے جو قطرے گر جاتے ہیں اور وہ قطرے قلیل مقدار میں ہوتے ہیں تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کے حوالے سے جو ہے کچھ ساتھیوں نے پوچھا ہے، تو اس میں جو ہے کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر جو ہے یہ جو ٹینکی وغیرہ کے جو وہ ہے، اسی طرح کافی احتیاطی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھو شریعت میں بالکل آسانی ہے اور شک بھی نہیں کرنا چاہیے، شک کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ بعض لوگ شک کرتے ہیں، مثال کے طور پر لوٹا رکھا ہوا تھا، مثال جگہ صاف ہے، لوٹا رکھا ہوا تھا، کسی نے اٹھا کے بالٹی میں رکھ دیا یا جو ہے بالٹی سے پانی اٹھا دیا، بعض لوگ کو شک ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو جگہ ابھی ظاہری کوئی نجاست نہیں ہے لیکن غسل خانہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ناپاک ہو۔ دیکھو اگر نجاست وہاں پر نہیں ہے، اگرچہ غسل خانہ ہے، تو آپ نے اگر وہ لوٹا اٹھا دیا اور پانی میں ڈال دیا تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں اگر نجاست تھی، لوٹے پر بھی نجاست لگ گئی یا پیشاب وغیرہ کے قطرے لگ چکے ہیں، اس صورت میں آپ نے بالٹی میں ڈالا تو پھر ناپاک ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ پیشاب کا ایک قطرہ پورے بالٹی میں یا پوری ٹینکی میں پڑ جائے تو پھر اس صورت میں پورا کا پورا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں جو ہے پاکی کے حوالے سے جو ہے اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طرح استنجا وغیرہ جو ہے اس میں بھی خیال کرنا۔ افضل یہ ہے کہ استنجا کے لیے بھی کسی نے پوچھا، افضل یہ ہے کہ استنجا میں دو چیزیں استعمال کی جائے، ڈھیلا ٹیشو پیپر وغیرہ اور اس کے بعد جو ہے پانی۔ لیکن اگر ڈھیلا اور ٹیشو پیپر وغیرہ نہ ہو تو افضل ان دونوں چیزوں میں جو ہے وہ کیا ہے، وہ پانی کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ پانی نجاست کو دور کرنے کے اعتبار سے زیادہ جو ہے افضل ہے اور زیادہ بہتر ہے، آسانی کے ساتھ اس سے نجاست دور ہو سکتی ہے۔